نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال سئل النبي صلی اللہ علیہ وسلم أي الصوم أفضل بعد رمضان فقال شعبان لتعظيم رمضان قيل فأي الصدقة أفضل قال صدقة في رمضان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. میرے معزز سامعین و ناظرین اکرام، آج رجب المرجب کی آخری تاریخ ہے اور انشاءاللہ کل یکم شعبان ہے۔ اسلامی مہینے 12 ہیں اور ان 12 مہینوں میں سے 8واں مہینہ شعبان کا مہینہ ہے۔ آج کے اس درس میں آپ کے سامنے شعبان کے مہینے کے فضائل اور احکام کو ذکر کروں گا۔ شعبان سب سے پہلے تو یہ فضیلت ہے کہ پیارے نبی علیہ السلام نے رجب ہی سے دعا مانگا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہمارے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک کے مہینے تک خیر و عافیت کے ساتھ پہنچا دے۔ اس لحاظ سے یہ مہینہ فضیلت والا مہینہ ہے۔ شعبان کا لفظی معنی کیا ہے؟ شعبان کا لفظی معنی ہے پھیلانا، شاخ در شاخ ہونا۔ اب اس کا معنی یہ کیوں ہے پھیلانا اور شاخ در شاخ ہونا؟ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ شعبان میں جو نفلی روزے رکھتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے تو شاخ در شاخ برابر بڑھنے والی نیکی اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتے ہیں، اور اس مہینے کے اندر خیر و برکت کی شاخیں پھوٹتی ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے شاخ در شاخ ہونا، پھیلنا، منتشر ہو جانا۔ وہ اس وجہ سے اس مہینے کا نام رکھا گیا ہے شعبان، کہ جو عرب لوگ ہوتے تھے وہ رجب کے مہینے میں جنگ نہیں کرتے تھے۔ رجب چونکہ ان 4 محترم مہینوں میں سے ہے جس میں جنگ منع تھی، تو اس لیے وہ رجب کے مہینے میں جنگ نہیں کرتے تھے، گھروں کے اندر رہتے تھے آرام سے۔ لیکن جو ہی شعبان کا مہینہ شروع ہوتا تھا وہ پھر منتشر اور متفرق ہو جاتے تھے، اپنی جنگوں کے لیے نکل جاتے تھے، اس لیے اس مہینے کا نام شعبان پڑ گیا۔ اور تیسری وجہ یہ ہے شعبان کو شعبان کہنے کی کہ شعبان کا معنی ہے ظاہر ہونا، تو یہ بھی رمضان مبارک سے پہلے یہ مہینہ ظاہر ہوتا ہے، رمضان سے پہلے ہے، تو یہ اس بات کا احساس دلانے کے لیے ہے کہ اس کے بعد رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ آنے والا ہے، تو اس کی تیاری کرنی چاہیے، اس لیے اس مہینے کو شعبان کہتے ہیں۔ پھر میرے محترم بھائیوں، جیسے سفر کے ساتھ المظفر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، سفر کے مہینے کے ساتھ، کہ سفر المظفر جو کامیابی والا مہینہ ہے، چونکہ لوگ اس کو منحوس سمجھتے تھے تو اس لیے ہمیں یہ حکم ہے کہ اس کے ساتھ المظفر کا لفظ استعمال کریں کہ منحوس کوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس مہینے میں بھی کامیابیاں عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح شعبان کے مہینے کے ساتھ لفظ المعظم لکھا جاتا ہے۔ المعظم، معظم تعظیم سے ہے، اور تعظیم، عظیم، معظم ان کا معنی ہوتا ہے عظمت والا۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ عظمت والا، عظمت والا۔ تو شعبان کے مہینے کے ساتھ بھی المعظم کا لفظ وہ اس لیے استعمال ہوتا ہے کہ یہ عظمت والا مہینہ ہے شریعت کی نظر میں۔ اور دوسرا ایک حدیث پاک بھی ہے کہ جس میں پیارے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ ای الصوم افضل بعد رمضان، کہ پیارے نبی جی یہ بتائیں کہ رمضان مبارک کے مہینے کے بعد کون سے مہینے کے روزے رکھنا افضل ہے؟ تو حضور نے فرمایا شعبان لتعظیم رمضان، شعبان کے مہینے کے روزے رکھنا
رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں رمضان المبارک کی تعظیم ہے۔ تعظیم اس طرح ہے کہ جب شعبان میں کوئی بندہ روزے رکھے گا تو اس کے اندر رمضان کے مہینے کی عظمت پیدا ہوگی، اور اس کا ایک قسم کا پہلے پریکٹس ہو جائے گی، تجربہ ہو جائے گا روزے کا۔ اس لیے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شعبان کے مہینے کے روزے سب سے افضل ہے رمضان کے بعد، اس لیے کہ اس میں رمضان کے مہینے کی تعظیم ہے۔ تو اس لیے بھی شعبان کے مہینے کے ساتھ المعظم کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ ویسے تو ہر اسلامی مہینے کا چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جتنے بھی مسلمانوں کے ماہانہ یا سالانہ شریعت کے احکامات ہیں وہ قمری مہینوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو جوڑا ہوا ہے۔ جو اسلامی مہینے ہیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جوڑا ہے۔ جیسے دیکھیں حج ہم کرتے ہیں تو اسلامی مہینے کی 10 ذی الحجہ کرتے ہیں، چھوٹی عید کرتے ہیں تو وہ ہم 1 شوال کو کرتے ہیں، رمضان کے روزے رکھنا ہے، حج کرنا ہے، حج کے یہ سارے جتنے احکامات ہیں شریعت کے یہ اسلامی مہینوں کے ساتھ منسلک ہیں۔ اس لیے ہم مسلمانوں کو اسلامی مہینوں کے نام آنے چاہیے۔ افسوس کی بات ہے کہ ہمیں ہمارے بچوں کو انگریزی مہینوں کے نام تو یاد ہیں لیکن اسلامی مہینوں کے نام ہمیں یاد نہیں۔ تو ہمیں نام یاد ہونے چاہیے اور پتہ ہونا چاہیے کون سا اسلامی مہینہ ہے اور اس کی کون سی تاریخ ہے۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم ہر مہینے چاند کا اہتمام کریں گے، چاند دیکھیں گے، اور چاند دیکھنے کی دعا بھی ہے، وہ دعا بھی مانگنی چاہیے، کیونکہ آج بھی 30 رجب ہے، شام کو چاند بھی دیکھنا ہے اور چاند دیکھنے کی دعا بھی مانگنی ہے۔ اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی اللہ وربک اللہ، یہ دعا ہے۔ اگر یہ دعا یاد نہ ہو تو یہ کر لینی ہے کہ اللہ نیا چاند نکلا ہے، آنے والے مہینے میں مجھے برکت عطا فرما، میرے دین میں، میرے اسلام میں، میری سلامتی میں برکتیں اور ترقیاں عطا فرما۔ اور چاند کو یہ مخاطب کر کے بندہ کہتا ہے چاند تیرا رب بھی اللہ ہے اور میرا رب بھی کون ہے؟ اللہ۔ تو بھی اللہ کی مخلوق ہے اور میں بھی اللہ کی مخلوق ہوں۔ لیکن شعبان کا جو چاند ہے اس کے دیکھنے کی زیادہ حدیث پاک میں فضیلت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بعد رمضان مبارک کا مہینہ آنے والا ہے۔ ایک حدیث پاک میں پیارے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے احصو ہلال شعبان لرمضان، کہ رمضان کے چاند کو گنو، شعبان کے چاند کو گنو، شمار کرو رمضان کے لیے۔ جب بندہ چاند ٹائم پہ دیکھے گا پھر دن صحیح شمار کرے گا تو بندے کو پتہ چل جائے گا کہ کب یہ ختم ہونے والا ہے اور رمضان کا مہینہ کب شروع ہونے والا ہے۔ اس طرح ایک دوسری حدیث پاک ہے جس میں حضور کا فرمان ہے احصو عدت شعبان لرمضان، کہ شعبان کے دن گنو، شعبان کے دن گنو، گنتی یاد رکھو رمضان مبارک کے لیے۔ لا تقدم الشہر بصوم، اور مہینے کو مقدم نہ کرو روزے کے مہینے کو۔ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، جب تم رمضان مبارک کا چاند دیکھ لو تو روزے رکھو۔ وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، اور جب تم چاند دیکھو تو تب پھر عید کرو، روزہ افطار کرو، یعنی جب عید کا چاند دیکھو تو پھر عید کرنی ہے۔ فَإِنْ غُمَّ